بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حافظ سعد رضوی کا جلالی خطاب اور کارکنوں کو اہم پیغام، جبکہ دوسری جانب بابا جی علیہ رحمہ کے عرس پر عمران خان اور جنرل باجوہ کا ذکر۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، 3 دن جاری رہنے کے بعد آج علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس ختم ہو گیا، اور آج ناظرین کرام تیسرے دن تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا اور حافظ سعد رضوی نے خطاب کیا۔ تو ناظرین کرام، 3 دن جو علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس جاری رہا ہے، تو یتیم خانہ چوک میں ہزاروں تحریک لبیک کے کارکن اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے چاہنے والے موجود تھے، اور انہوں نے علامہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور آج بھی ناظرین کرام وہاں پر تحریک لبیک کے کارکنوں اور عام عوام کا سمندر تھا، جب تحریک لبیک کے قائدین اور حافظ سعد رضوی خطاب کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ نے بھی علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے عرس میں شرکت کی، اور انہوں نے علامہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین کرام، علماء کرام اور مشائخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح معذوری کے باوجود علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیا، اس کی مثال نہیں ملتی، اور آج بھی حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے کارکن علامہ صاحب کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے کارکنوں کی بھی تعریف کی گئی کہ تحریک لبیک کے کارکنوں نے ہر ظلم برداشت کیا، مگر وہ اپنے قائد کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے مشن پر سمجھوتا نہیں کیا۔ تو آج ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے فلسطینی بھائیوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ایک جانب پورا عالم کفر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور دوسری جانب مظلوم فلسطینی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک جانب ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، مگر مسلمان حکمرانوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی فلسطین کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور آئندہ بھی ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے طاقتور حلقوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جو مرضی کر لیں، آپ تحریک لبیک پاکستان کا راستہ نہیں روک سکتے، اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں دین تخت پر آئے گا۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے اپنے کارکنوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آپ پہلے لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان میں شامل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، تو آئندہ بھی آپ اسی کام پر لگے رہیں اور مزید لوگوں کو تحریک لبیک کے قریب لائیں اور ان کو تحریک لبیک پاکستان میں شامل کریں۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو مشن علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے ہمیں دیا تھا، ہم اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی ہم پیچھے ہٹیں گے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہم نے بہت سے ظلم اور مشکلات کو برداشت کیا ہے، لیکن ہم اپنے مشن اور اپنے نظریے پر سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ہم اپنے نظریے پر کام کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آواز بلند کی، تو تحریک لبیک پاکستان کا نہ صرف راستہ روکا گیا، بلکہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر بدترین شیلنگ کی گئی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے سینکڑوں کارکن زخمی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو شہید بھی کیا گیا۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک کے سربراہ
حافظ سعد رضوی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، مگر تحریک لبیک پاکستان اپنے مشن سے نہ ہی پیچھے ہٹے گی اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان سمجھوتا کرے گی۔ ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ چاہے 2018 کے انتخابات ہوں یا حالیہ انتخابات ہوں، ہمیشہ ہی تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان سے جیتی ہوئی سیٹوں کو واپس لیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم کب تک تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکو گے؟ ایک دن دین تخت پر آئے گا اور تم لوگ تحریک لبیک پاکستان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اور ناظرین کرام، جو تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو بدظن کیا جائے کہ اس طرح تحریک لبیک پاکستان کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگوں کو ہی جواب دیتے ہوئے حافظ سعد رضوی نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان اپنے مشن پر کام کرتی رہے گی اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں دین تخت پر آ کر رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے عرس پر عمران خان اور جنرل باجوہ کو کس نے یاد کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں جب فرانس کا معاملہ ہوا تھا اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، تو ناظرین کرام، نومبر کے مہینے میں ہی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں پر بدترین شیلنگ کی گئی تھی اور تحریک لبیک پاکستان کے بہت سے کارکنوں کو زخمی اور گرفتار کیا گیا تھا۔ اور پھر ناظرین کرام، جب حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان پہلا معاہدہ طے پا گیا تھا، تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کا آخری خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ، تو ان سب کو گن لے اور ان سب کو ایک ایک کر کے تم نے رسوا کرنا ہے۔ تو اسی حوالے سے ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما مفتی عابد مبارک صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان، جنرل باجوہ اور فیض حمید کہاں پر ہیں؟ ان لوگوں نے یکجا ہو کر تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی اور یکجا ہو کر یہ لوگ تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کر رہے تھے، اور آج یہ تینوں کہیں پر نظر نہیں آ رہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، جب تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی گرفتار تھے، تو اس کے بعد جب تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کو رہائی ملی تھی، تو اس وقت تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی کہ جنرل فیض حمید نے مجھے یہ کہا تھا کہ عمران خان ہماری ضد ہے اور ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس وقت تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے جنرل فیض حمید کو یہ جواب دیا تھا کہ یہی عمران خان آپ کی سردردی بنے گا۔ تو آج ناظرین کرام، آپ دیکھ لیں کہ جنرل باجوہ پر نون لیگ والے بھی تنقید کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید صاحب فوج کی تحویل میں ہیں اور ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات کی جائے عمران خان صاحب کی، تو ناظرین کرام، عمران خان صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر میں حافظ سعد رضوی کو رہا نہیں کروں گا۔ اور آج ناظرین کرام، حالات یہ ہیں کہ ضمانتوں کے باوجود عمران خان صاحب کو رہائی نہیں ملتی، اور اگر ایک کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے تو اگلے کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے مفتی عابد مبارک صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا تھا اور تحریک لبیک پاکستان کے پرامن کارکنوں پر شیلنگ کروائی تھی، آج وہی لوگ رسوا ہو رہے ہیں، اور آج تحریک لبیک پاکستان، اس کے قائدین اور کارکن آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔